اب قصر نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں؟ ایک روایت جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے وہ آپ کو بتاؤں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بک سے کنٹینیو کریں گے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز فرض ہوئی تھی، بعد میں سفر میں نماز اپنی حالت یعنی 2 رکعت ہی رہی، البتہ حضر کی نماز پوری موجودہ رکعتوں کے ساتھ کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کیا بتاتی ہیں کہ جب نماز سٹارٹنگ میں فرض ہوئی تھی نا تو اس وقت تعداد 2 رکعت ہی تھی، پھر اس کی تعداد کو کمپلیٹ کیا گیا اور اسے حضر کی نماز بنایا گیا، اور سفر میں نمازوں کی رکعتوں کو 2 ہی رکھا گیا۔ ایک اور روایت جو آپ کی کتاب میں ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر میں رہا۔ یہ سب 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب قصر نمازوں کی رکعتیں کتنی پتہ چلتی ہیں کہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں یعنی 4 رکعت فرض، وہ 2 کر دی جاتی ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر ادا کرو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے۔ یعنی یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ خوف کی حالت میں قصر کرنا چاہیے، آج ہم امن میں ہیں، نماز قصر کیوں کریں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی یہی تعجب تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن کی حالت میں قصر کی اجازت دینا اللہ کا تم پر احسان ہے، اسے قبول کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو قصر نمازوں کی رکعتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فجر کی 2 سنت اور 2 فرض پڑھے جائیں گے، پھر اسی طرح سے ظہر کے 2 فرض پڑھے جائیں گے، عصر کے 2 فرض پڑھے جائیں گے، مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے، عشاء کے 2 فرض پڑھے جائیں گے، اور اس کے ساتھ پلس وتر الگ سے پڑھے جائیں گے۔ نو ڈاؤٹ وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں، لیکن وتر بھی پڑھے جائیں گے۔ سفر میں سنتیں نہ پڑھنا ہی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے احادیث آئیں گی تو میں مزید وضاحت وہاں کروں گی۔ اگر کسی نے لا علمی میں سنتیں پڑھ لیں تو اسے گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھی۔ مسلم کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس آتے ہوئے رات کے پچھلے پہر سو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی طلوع آفتاب سے پہلے نہ اٹھ سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا اپنی سواریاں لے کر اس وادی سے نکل جاؤ، اس جگہ شیطان رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اس کے بعد صبح کی 2 سنتیں پڑھیں اور پھر صبح کے فرض باجماعت ادا کیے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں سفر میں بھی ادا کی۔ البتہ جو نماز قصر کی جاتی ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا، لہٰذا قصر کی جائے تو سنتیں نہ پڑھی جائیں، کیونکہ قصر تخفیف کے لیے ہے، آسانی کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ سنتیں پڑھنے سے تخفیف ختم ہو جاتی ہے۔ اور سفر میں نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اب بالفرض اگر کوئی ظہر اور عصر جمع کر رہا ہے یا مغرب اور عشاء کو جمع کر رہا ہے تو جمع کرتے وقت ان نمازوں کی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو قصر نمازوں کی رکعتوں کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ فجر کی نماز میں 2 سنت اور 2 فرض پڑھے جائیں گے، ظہر کی نماز میں صرف 2 فرض، عصر کی نماز میں صرف 2 فرض، مغرب کی نماز میں 3 فرض، عشاء میں 2 فرض، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے وتر سے
تمام نمازوں کو طاق کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. دوران سفر دیگر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں جیسے کہ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، نماز استخارہ ہے، نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، وطر ہے، نماز تراویح ہے. ٹھیک ہے. تو نوافل تو پڑھے جا سکتے ہیں، اور نفل سے مراد وہ تمام نمازیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کے طور پہ پڑھا، اور ان کا وقت فرض نمازوں سے قبل یا بعد میں نہیں رکھا، جس کی مثالیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے. نفل سے مراد وہ تمام نمازیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کے طور پر پڑھا ہے، اور ان کا وقت فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے نا. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل اور وتر پڑھا کرتے، اور اس کا رخ خواہ کسی طرف ہوتا، یعنی سواری کا رخ خواہ کسی طرف ہوتا، قبلہ رخ نہ بھی ہوتا تو آپ نوافل ادا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز اس پر نہ پڑھتے تھے، یعنی فرض نماز کو سواری پر نہیں پڑھتے تھے. اسے بخاری، مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تک جو ہم نے بات پڑھی کہ قصر نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور مسلم کی جو روایت پڑھی جس میں ایک جو صحابی تھے یعلا بن امیہ، انہوں نے حضرت عمر سے سوال کیا تھا کہ اب ہم امن میں ہیں تو کیوں نماز قصر کریں، کیونکہ میں تو یہی جانتا تھا کہ قرآن پاک میں خوف کی حالت میں ہی نماز کو قصر کرنے کا کہا گیا ہے. حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں بھی اسی بات کو لے کر تعجب میں تھا، میں نے بھی یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امن کی حالت میں قصر کی اجازت کا مل جانا اللہ کا تم پر احسان ہے، اسے قبول کرو. ٹھیک ہے. اس بات کو جب ہم حدیث میں پڑھتے ہیں تو ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ قصر نماز سنت ہے یا واجب، کیونکہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر ہی پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اس بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ بے شک اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے مسافر پر 2 رکعتیں، مقیم پر 4 رکعتیں اور حالت خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے. اسے مسلم، مسند احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسافر پر 2 رکعتیں ہیں اور مقیم پر 4 رکعتیں، اور یہ وہی نمازیں ہیں ظہر، عصر اور عشاء. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے. اور حالت خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے. حالت خوف میں ہم نے باقاعدہ پورا اس کا طریقہ جب ان آیتوں کی تفسیر کی تھی تو پڑھا تھا کہ ایک گروپ پہلے 1 رکعت پڑھتا ہے اور پھر دوسرا گروپ 1 رکعت پڑھتا ہے. امام کی 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں اور پیچھے جتنے بھی مقتدی ہوتے ہیں ان کی 1 رکعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ابن عباس جو ہے اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں. ایک اور روایت ملتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم دوران سفر 2 رکعت نماز ادا کریں. اسے سنن نسائی، ابن حبان اور موطا نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو یہ 2 حدیثیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو تیسری حدیث ہم نے کتاب میں پڑھی حضرت عمر والی، جس کے آخر میں یہ آیا کہ یہ ایک صدقہ ہے، ایک احسان ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، یعنی امن کی حالت میں قصر کی اجازت دینا اللہ کا تم پر احسان ہے، سو اس کا صدقہ یا اس کا احسان قبول کرو. ان تمام روایات کو دیکھ کر اب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ قصر نماز سنت ہے یا واجب. اب علماء کیا کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام ابو حنیفہ، امام شوکانی، امام ابن حزم نماز قصر کو واجب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان سب کا اوپینین یہ ہے کہ نماز قصر واجب ہے. اس کے برعکس امام مالک بن انس اور امام شافعی کی رائے میں قصر نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی تاکید والی سنت ہے. قصر کرنا یا پوری پڑھنا یعنی نماز کو دونوں طرح سے جائز ہے. اس کو میں انشاءاللہ آپ کو مزید واضح کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور
اسکالر ہیں عبد الرحمن مبارک پوری، وہ کہتے ہیں کہ سنت کو لازمی پکڑیں، نماز قصر پڑھیں، پوری نماز نہ پڑھیں، اگرچہ قصر نماز غیر واجب ہے، یعنی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید والی سنت ہے، پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ 2 ضعیف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں پوری نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن obviously وہ ضعیف روایات قابل استدلال نہیں ہیں. ان ضعیف روایات کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قصر بھی کرتے اور پوری بھی پڑھتے تھے. اسے دارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے، لیکن اس حدیث کو امام ابن تیمیہ، امام ابن حجر، امام احمد اور امام البانی نے ضعیف قرار دیا ہے. جس حدیث میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قصر بھی کرتے تھے اور پوری نماز بھی پڑھتے تھے، تو اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ان بڑے بڑے اسکالرز نے. obviously اس کی تحقیق کی گئی اور اس کے ضعف کو پھر بیان کیا گیا. دوسری ضعیف حدیث یہ ملتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت میں ہے کہ میں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز پڑھی اور میں نے قصر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نے اچھا کیا. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. اچھا، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لہٰذا ان دونوں سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اس حدیث کے بارے میں تو علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمرہ رمضان کے مہینے میں نہیں کیا. ایون حضرت عائشہ نے بھی کوئی بھی عمرہ رمضان کے مہینے میں نہیں کیا. خیر، اس کی تو کافی تفصیلات ہیں، آپ کو مختصراً بتانا ضروری تھا کہ یہ 2 ضعیف حدیثیں جس کے بیسس پر لوگ کہتے ہیں کہ جی سفر میں پوری نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ بھی ملتا ہے، لیکن یہ دونوں احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور قابل استدلال نہیں ہیں. ٹھیک ہے. البتہ سفر میں پوری نماز پڑھنے کا جواز حضرت عمر والی حدیث سے ملتا ہے جو آپ کی کتاب میں ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کہا ہے اور صدقہ کو قبول کرنا واجب نہیں، اس لیے سفر میں اگر کوئی پوری نماز پڑھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ امام مالک بن انس اور امام شافعی کی رائے میں نے آپ کو کیا بتائی، ان کی رائے میں قصر نماز سنت مؤکدہ ہے. قصر کرنا یا پوری پڑھنا، کیا چیز پوری پڑھنا؟ نماز پوری پڑھنا، دونوں طرح سے جائز ہے، اور وہ جائز اس حدیث کے فہم سے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کہا ہے اور صدقہ کو قبول کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے سفر میں اگر کوئی پوری نماز پڑھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس تمام ڈیبیٹ سے واضح کیا ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے کہ ہم سفر میں نماز کو قصر کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر قصر نماز ہی پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں پوری نماز پڑھی ہو. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ قصر نماز اللہ کی طرف سے بندے کے لیے انعام ہے، اس کا احسان ہے، لہٰذا اس انعام کو قبول کرنا چاہیے، اس رعایت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی پوری نماز پڑھے تو اس کا بھی جواز ہے، کیونکہ راجح رائے یہ ہے کہ سفر میں قصر کرنا افضل ہے، واجب نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ قرار دیا ہے، اور یہ بات معروف ہے کہ صدقہ قبول کرنا واجب نہیں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ قصر بھی واجب نہیں. باقی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں قصر ہی کرنا، اس پر مداومت اختیار کرنا، تو جمہور ائمہ اصول کے نزدیک یہ واجب ہونے کی دلیل نہیں. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کنٹینیوسلی کیا، کون سے عمل کو؟ سفر میں قصر نماز پڑھنے کو، تو جمہور ائمہ اصول کیا کہتے ہیں کہ یہ اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہاں، البتہ یہ عمل افضل ہے، اس بات کی دلیل تو ضرور ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو آخر میں ہم نے حدیث پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی، اس حدیث کا حاصل کلام پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر قصر پڑھی، لہٰذا ہمیں بھی قصر نماز ہی پڑھنا چاہیے. اور دوسری بات، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے.
اور تیسری بات، اگر کوئی پوری بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کا جواز بھی اس حدیث سے ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. آخری حدیث جو آپ کی کتاب میں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر ہی نماز پڑھی. سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں قصر نماز پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ اور نہایت امن کی حالت میں تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہ والا جو سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی سفر حج تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں قصر نماز پڑھائی تھی. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع بھی کیا تھا. جیسے کہ منا میں حاجی ہوتے ہیں تو وہ ظہر کے ساتھ عصر کو جمع کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے عشاء کے ساتھ مغرب کو جمع کرتے ہیں. یعنی مغرب کی نماز بھی آن ٹائم نہیں پڑھی جاتی منا کے میدان میں، وہ مزدلفہ جا کے عشاء کے ٹائم پر جوائن کی جاتی ہے. یعنی مغرب عشاء کے ساتھ جمع کر کے عشاء کے ٹائم پر مزدلفہ میں پڑھی جاتی. انشاءاللہ اس کی بات بھی ہم آگے پڑھیں گے. یعنی سفر میں نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہم کریں گے. آج جو ہم نے نماز سفر کا لیکچر لیا ہے، ان میں جن جن باتوں کو واضح کیا گیا وہ یہ ہیں. میں کچھ کنکلوژن آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ پوائنٹ وائز جو ہے اپنے ذہن میں باتوں کو کلیئر کر سکیں. پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ نماز ایک ایسا فرض ہے جو ساقط نہیں ہوتا سوائے کچھ حالتوں کے جن کو میں نے واضح کیا. ٹھیک ہے. دوسری بات، سفر میں نماز کو قصر کرنے کی رعایت دی گئی ہے. پھر قصر کسے کہتے ہیں، قصر کب کرنا ہے یا کب کر سکتے ہیں، سفر کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں بھی آپ کے سامنے واضح کی گئیں. قصر نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کی. پھر یہ کہ سفر میں فجر کی سنتیں ادا ہوں گی اور نوافل بھی ادا ہو سکتے ہیں. البتہ باقی نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ قصر نماز میں ادا نہیں کی جائیں گی. لیکن اگر کوئی سنتیں بھی لا علمی میں ادا کرے تو اسے گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر سفر میں نماز قصر کرنا افضل ہے پر واجب نہیں. ٹھیک ہے. سفر میں نماز قصر کرنا سنت مؤکدہ ہے پر واجب نہیں. اور اگر کوئی سفر میں پوری نماز پڑھے تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. سفر میں نوافل ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. نوافل مثلاً وتر، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، نماز استخارہ، نماز کسوف و خسوف، نماز تراویح وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. یہ تمام باتیں آج کے لیکچر میں واضح کی گئی ہیں. امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کلیئر ہوں گی. نماز سفر کا ٹاپک ابھی سٹل باقی ہے. بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا باقی ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کو جب تک مکمل نہیں کرتے تب تک آپ سے کوئی سوال نہ لوں، اور آپ اس دوران اگر کوئی سوال اپنے ذہن میں محسوس کرتے ہیں اس کو ضرور لکھیں. اور جیسے ہی ہم یہ چیپٹر مکمل کر لیں گے تو آپ کے تمام سوالات کو ضرور لیں گے اور پوری کوشش ہوگی کہ اس کے جوابات دیے جائیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی. تو آج ہم اپنے اس لیکچر کو بس پھر یہیں پر ہی روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کی مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.